بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ حفظ معمیر نے کل سعودی عرب کے شہر جدہ میں سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلق سربراہ اجلاس میں شرکت کی، جو کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی مرکز برائے کانفرنس میں منعقد ہوا۔ صاحب اسم امیر نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے خطے کو عالمی سطح پر کشیدگی کے حوالے سے جن چیلنجز اور خطرات کا سامنا ہے، ان کے پیش نظر فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ اور مستقل حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ جدہ میں سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلق سربراہ اجلاس میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے ریاست قطر کی تیاریوں کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اور اسپین اور پرتگال میں اس وقت شدید گرمی کی جو لہر آئی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے کل سعودی عرب کے شہر جدہ میں سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلق سربراہ اجلاس میں شرکت کی، جو کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی مرکز برائے کانفرنس میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں میزبان ملک سعودی عرب کے علاوہ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ملکوں، اردن، مصر، عراق اور امریکہ کے رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے کہا کہ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا کو درپیش چیلنجز نے مختلف مسائل کے صحیح اور منصفانہ حل اور ممالک کے مابین تعاون کو مضبوط بنانے کے معاملے میں بین الاقوامی برادری کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ اور بحران دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہوں، وہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے یوکرین کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کی وجہ سے اقتصادی بحران میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہیومن کرائسس یعنی انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے کہا کہ قطر اپنے علاقائی اور بین الاقوامی پارٹنرز کے تعاون سے ایندھن کی سپلائی کو برقرار رکھنے کے معاملے میں ہر ممکن کوششیں جاری رکھے گا۔ صاحب اسم امیر نے قطر کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ قطر خلیج کے علاقے اور مشرق وسطیٰ کو جوہری ہتھیاروں کے خطرات سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی قطر جوہری توانائی کو بین الاقوامی اصولوں اور ضوابط کے تحت پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ مشرق وسطیٰ کے خطے کو عالمی سطح پر کشیدگی کے حوالے سے جن چیلنجز اور خطرات کا سامنا ہے، ان کے پیش نظر فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ اور مستقل حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے یمن کے اندر متنازع فریقوں کے درمیان عبوری جنگ بندی کو سراہتے ہوئے اپیل کی کہ یمن اور لیبیا کے مسائل کو حل کیا جائے اور شام کے تنازع کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور شام کے عوام کی خواہشات کے مطابق سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد کل جدہ سے روانگی کے وقت صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو ان کی جانب سے پرجوش استقبال اور شاندار میزبانی کے لیے شکریہ کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ کل صبح صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے جب جدہ پہنچے تو کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے صاحب اسم امیر اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا۔ علاوہ ازیں سعودی عرب کے کھیل کے وزیر شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل آل سعود، متعدد شہزادے، سینئر سرکاری حکام، سعودی عرب میں قطر کے سفیر بندر بن محمد العطیہ اور قطر میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن فرحان آل سعود اور قطر کے سفارت خانے کے ممبران بھی صاحب اسم امیر کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں کل جو سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلق سربراہ اجلاس منعقد ہوا تھا، اس میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے ریاست قطر کی تیاریوں کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اس سربراہ اجلاس میں شریک خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممالک
اردن، مصر، عراق اور امریکہ کے رہنماؤں نے فیفا ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کی کامیابی کے لیے ہر طرح کا تعاون اور سپورٹ فراہم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر جاری کیے گئے اعلامیے میں افغانستان کے عوام کی سلامتی اور استحکام کے لیے قطر کے رول کی تعریف کی گئی ہے۔ اعلامیے میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی اس بات کو بھی سراہا گیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں کئی دہائیوں پر محیط اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اجلاس میں شریک لیڈروں نے اس خطے کی خوشحالی اور امن کے لیے اپنے مشترکہ ویژن کو عملی جامہ پہنانے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اجلاس میں شریک لیڈروں نے دو ریاستوں کے قیام کی بنیاد پر فلسطین اسرائیل تنازع کو منصفانہ طور پر حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اعلامیے میں فلسطینی معیشت اور اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کو سپورٹ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس تناظر میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اردن، مصر اور خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ملکوں کی جانب سے امن عمل میں اہم رول ادا کرنے اور فلسطینی عوام اور ان کے انسٹیٹیوشنز کو بھرپور مدد فراہم کرنے کی تعریف کی ہے۔ سربراہ اجلاس کے شرکاء نے سعودی عرب کی ولی عہد کی جانب سے اعلان کردہ سعودی گرین انیشیٹو اور مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو کی تعریف کی ہے۔ اعلامیے میں اقوام متحدہ کی 27ویں کلائمیٹ چینج کانفرنس کی کامیابی کے لیے تمام متعلقہ ممالک کے فعال اور مثبت کردار کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، جس کی میزبانی مصر کرے گا۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کی 28ویں کلائمیٹ چینج کانفرنس، جس کی میزبانی متحدہ عرب امارات کی حکومت کرے گی، اور قطر کی میزبانی میں بین الاقوامی باغبانی نمائش 2023-2024 کی کامیابی کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اس نمائش کا تھیم ہے گرین ڈیزرٹ بیٹر انوائرنمنٹ، یعنی سبز صحرا بہتر ماحول۔ اعلامیے میں تمام رہنماؤں نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے اور خطے میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے مقصد کے لیے اپنی بھرپور حمایت کی تجدید کی ہے۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA اور خطے کے ممالک کے ساتھ مکمل تعاون کرے تاکہ اس علاقے کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک رکھا جا سکے، تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکے۔ اعلامیے میں ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کیے جانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کوششوں کو مضبوط بنانے، دہشت گرد گروپوں کی مالی معاونت اور مسلح افراد کی بھرتی کو روکنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے اردن کے لیے سن 2023 سے سن 2029 تک مالی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، جو $1.45 بلین سالانہ سے کم نہیں ہوگی۔ اردن کی رائل کورٹ نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کو کل جدہ سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ سربراہ اجلاس کے موقع پر ان سے ملاقات کے دوران واشنگٹن کی جانب سے اس مالی تعاون کے لیے ایک نئی مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کیے جانے کے بارے میں آگاہ کیا۔ یاد رہے کہ اردن کی حکومت نے حال ہی میں ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کرنے، 10 لاکھ اردنی باشندوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افزائی کے ذریعے معیشت کو بحال کرنے کے لیے ایک 10 سالہ جامع منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ سوڈان کے بلیو نائل اسٹیٹ میں درجنوں فیملیز تشدد کی کارروائیوں سے خوفزدہ ہو کر اپنے گھر بار چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اس ریاست میں 2 قبائل کے درمیان جاری جھڑپوں میں کم از کم 31 افراد مارے جا چکے ہیں۔ قبائل کے مابین زمین کے تنازع پر گزشتہ پیر کے روز تشدد شروع ہونے کے بعد سے اموات کے علاوہ سینکڑوں اشخاص زخمی ہو جانے اور درجنوں دکانوں کو نظر آتش کیے جانے کی رپورٹ موصول ہوئی ہیں۔ اسپین اور پرتگال میں اس وقت شدید گرمی کی جو لہر آئی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اسپین میں ہیٹ ویو کی وجہ سے کم از کم 360 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جہاں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے۔ گزشتہ جمعے کے روز درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے 123 افراد جاں بحق ہوئے۔
جنوبی یورپ میں بھی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلی بتائی گئی ہے۔ پرتگال میں بھی سینکڑوں لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، جہاں درجہ حرارت 45.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر برطانیہ میں محکمہ موسمیات نے ملک کے کچھ حصوں میں آئندہ پیر اور منگل کے روز پہلی ریڈ ایکسٹریم ہیٹ وارننگ جاری کی ہے، جہاں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ ہونے کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے کل سعودی عرب کے شہر جدہ میں سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلق سربراہ اجلاس میں شرکت کی، جو کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی مرکز برائے کانفرنس میں منعقد ہوا۔ صاحب اسم امیر نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کے خطے کو عالمی سطح پر کشیدگی کے حوالے سے جن چیلنجز اور خطرات کا سامنا ہے، ان کے پیش نظر فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ اور مستقل حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ جدہ میں سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلق سربراہ اجلاس میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے ریاست قطر کی تیاریوں کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اور اسپین اور پرتگال میں اس وقت شدید گرمی کی جو لہر آئی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107